الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے، کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے۔ یا الہی جب تک میرے جسم میں جا رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے۔ میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا، دین احمد اور عزت قرآن رہے۔ الہی ہم میں پھر وہ صدیق سا ایمان پیدا کر، عمر فاروق سا کوئی جری انسان پیدا کر، رگے تحریک کٹ جائے دم عثمان پیدا کر، علی المرتضی شیر خدا کی آن پیدا کر۔ واجب الاحترام محسن جماعت، میری جماعت کا فخر، محترم ڈاکٹر سینیٹر حافظ عبدالکریم صاحب حافظہ اللہ، ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، محترم ذی وقار عرفان اللہ ثنائی صاحب حافظہ اللہ، محترم ابو یحییٰ نور پوری حافظہ اللہ، دیگر علماء، خطباء، زعماء، طلباء اور سرگودہ کے اہل توحید، مسلم بھائیوں اور میری مسلم ماؤں بہنوں بیٹیوں، آج ہم دو بنیادی مقصد سے آپ کے علاقے میں جمع ہیں۔ ایک یہ کہ صحابہ کرام کی عظمت کو آپ کے دلوں میں اجاگر کیا جائے، اس لیے کہ دین ہم تک پہنچانے والی یہی ہستیاں ہیں۔ دوسرا، عقیدہ ختم نبوت، اس کو آپ کے دلوں میں پھر سے بیدار کیا جائے، پھر سے زندہ کیا جائے، پھر سے واضح کیا جائے کہ آخر یہ عقیدہ ہے کیا، کہ اس کے اقرار سے آدمی مومن بھی ہو جاتا ہے اور انکار سے آدمی کافر بھی ہو جاتا ہے۔ آخر اس میں ایسی کون سی خاص بات؟ جتنے دنیا میں انبیاء آئے، تمام انبیاء کے لیے اگر ہم یہ جملہ کہیں کہ میں موسیٰ علیہ السلام کو
مانتا ہوں، ان پر ایمان لایا، مجھے یقین ہے کہ وہ اللہ کے سچے پیغمبر تھے، ان کے لیے یہ کافی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے، یعقوب علیہ السلام کے لیے، یوسف علیہ السلام کے لیے، دنیا کے جتنے انبیاء ہیں سب کے لیے اتنا جملہ کافی ہے کہ میں ان کو اللہ کا رسول مانتا ہوں۔ لیکن ہمارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ جملہ ناکافی ہے۔ آپ کے لیے یہ اضافہ کرنا پڑے گا کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری تاجدار، آخری رسول مانتا ہوں۔ یہ آپ پر، یہ جب تک لفظ آخری کا ہم نہ استعمال کریں ایمان کامل نہیں ہے، یہ ایمان کا بنیادی حصہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن تھی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ نے ان کا نکاح اپنے منہ بولے بیٹے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، دونوں کے دل میں وہ جو ایک دوسرے کی چاہت ہوتی ہے وہ پیدا نہیں ہو سکی، گھر نہیں بس سکا۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ زینب زید سے چھوٹ کر آپ کی بیوی بننے والی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے پریشان ہو گئے کہ میں زید کو اپنا بیٹا کہہ بیٹھا ہوں، سب کے سامنے کہا ہے، بیت اللہ میں کھڑے ہو کر کہا ہے، ہاتھ پکڑ کر، ہاتھ اونچا کر کے میں نے کہا کہ آج سے یہ میرا بیٹا ہے۔ اور دور جاہلیت میں جب بندہ کسی کو بیٹے کا درجہ دے دیتا تھا تو ان کے نزدیک وہ ایسا ہی ہو جاتا تھا جیسے آپ کا کوئی حقیقی بیٹا، جیسے آپ حقیقی بیٹے کی متعلقہ کے ساتھ یعنی بہو کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے، وہ اس کو بھی اسی طرح حرام سمجھتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اطلاع پا کر کہ زینب آپ کی بیوی ہونے والی ہیں، اندر ہی اندر بہت پریشان تھے۔ آپ نے اس کا راستہ یہ نکالا، زید کو سمجھانا شروع کر دیا کہ زید تم طلاق نہ دو، تم طلاق نہ دو۔ اور آپ کے دل میں یہ تھا کہ میری بیوی تو تب بنے گی جب زید سے چھوٹے گی، جب وہ چھوڑے گا ہی نہیں تو میری نکاح میں نہیں آئے گی۔ حضرت زید نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کا بحیثیت رسول حکم ہے یا گھر کے ایک بڑے فرد کی حیثیت سے مشورہ ہے؟ آپ نے فرمایا بحیثیت رسول اگر پوچھتے ہو تو تجھے اجازت ہے، بسانے کی بھی، رکھنے کی بھی اور طلاق دینے کی۔ میں گھر کے سربراہ کی حیثیت سے تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ زینب کو طلاق نہ دو، جو ناچاکیاں ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کرو۔ زید نے کہا اللہ کے رسول ہماری بنتی نہیں ہے، میں زینب کے ساتھ میرا نبھا نہیں ہو سکتا، میں نے طلاق دے نہیں دی۔ اللہ کے رسول بھی ناراض نہیں ہوئے۔ ہر پیغمبر کی دو حیثیتیں ہوتی ہیں، ایک اس کے منصب کی، ایک اس کی ذاتی۔ محمد بن عبداللہ کی حیثیت الگ ہے،
محمد الرسول اللہ کی حیثیت الگ ہے۔ جب رسول اللہ کی حیثیت سے کوئی کسی کی بات کا انکار کرتا ہے تو وہ پھر ایمان کے دائرے سے باہر ہو جاتا ہے۔ البتہ ایک عام ابن آدم ہونے کے ناطے اگر ان کا کوئی مشورہ ہے، کوئی حکم ہے، سامنے والے کو اختیار ہے مانے یا نہ مانے۔ اللہ کے رسول بڑے پریشان، بالآخر زید نے طلاق دے دی، زینب نے عدت بھی گزار دی۔ اللہ کے حکم کے مطابق اب آپ کو نکاح کرنا ہے، آپ نے نکاح بھی کر لیا۔ پورے عرب میں ایک طوفان بدتمیزی کھڑا ہو گیا کہ یار عجیب رسول ہے، بہو کے ساتھ شادی رچا کے بیٹھا ہے، عجیب رسول ہے۔ مخالفت تو پہلے بھی تھی، اور دشمنوں کو منہ کھولنے کے لیے، بات کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ چاہیے ہوتا ہے، وہ مل گیا تاکہ آپ کو بدنام کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس الجھی ہوئی گتھی کو یوں سلجھایا، سب سے پہلے تو زید کی حیثیت کو واضح کیا۔ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، ایک بات اصولی طور پر اپنے پلے باندھ لو، ہمارا پیغمبر، ہمارا آخری تاجدار، آپ میں سے کسی مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تم میں سے کسی مرد کے آپ باپ نہیں۔ جب آپ باپ نہیں تو کوئی ان کا بیٹا بھی نہیں، جب بیٹا نہیں تو پھر کوئی ان کی بہو بھی نہیں۔ ساری الزام تراشیاں تمہاری دھڑام سے نیچے آ جائیں گی جب تمہیں رسول سے زید کا اصل رشتہ کیا ہے اس کا علم ہوگا۔ اللہ نے پہلی بات یہ کہی، زید اللہ کے رسول کا بیٹا نہیں۔ اب کفار نے دوسرا اعتراض کیا، چلو مان لیا کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹے جیسا نہیں ہوتا، اور یہ حقیقی بیٹا نہیں ہے، لیکن کیا ضروری ہے کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کیا جائے؟ یہ ضروری تو نہیں۔ اللہ نے جواب دیا وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ دنیا میں جس قدر غلط رسومات موجود ہیں، ان رسومات کو مٹانا بحیثیت رسول ان کی منصبی ذمہ داری ہے، منصبی ذمہ داری ہے۔ ان رسموں کو مٹائیں گے۔ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ، ان ساری فرسودہ رسومات کو مٹانا ان کی ذمہ داری اس لیے بن گیا ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ تیسرا بڑا اعتراض آیا، مان لیا کہ یہ اللہ کا رسول ہے اور اللہ کے رسول کی ذمہ داری غلط رسموں کو مٹانا ہوتا ہے، تو کیا ساری رسمیں مٹانے کا ٹھیکہ اسی رسول نے لے رکھا ہے؟ دنیا میں جیسے اور بھی رسول آئے وہ چلے گئے، ان کے بعد آئے کچھ پہلو نے رسمیں مٹا ڈالی، جو بچ گئیں بعد میں آنے والوں نے مٹا ڈالی، جو پھر بچ گئیں بعد میں آنے والوں نے مٹا ڈالی۔ اگر اس کے دور میں بھی بچ جاتی کوئی بات نہیں، جو اس کے بعد آتا وہ مٹا دیتا۔ اللہ نے جواب دیا وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، یہ ہمارا آخری تاجدار ہے،
اس کے بعد ہم نے رسالت النبوت کے دروازے ہی بند کر دیے، اس لیے آپ کے بعد کوئی امید نہ رکھے کہ کسی اور نے آ کے مٹانی ہے۔ اس ہستی کی زندگی میں جو جو رسومات بچ جائیں گی وہ قیامت تک رہ جائیں گی، جو مٹ جائیں گی وہ قیامت تک مٹ جائیں گی۔ خاتم النبیین، اس لیے کہ یہ آخری پیغمبر ہے۔ آپ نے اس بات کو، اس عقدہ کو کئی طریقوں سے کھولا، حل فرمایا۔ آپ نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد اللہ رب العالمین رسالت اور نبوت کے دروازے کھلے رکھتا، میرے بعد گنجائش ہوتی کسی اور کے پیغمبر بننے کی، عمر ضرور اسی دروازے سے داخل ہوتا۔ جب عمر بھی پیغمبر نہیں بنا تو پھر کسی اور کی امید بالکل نہیں رہتی۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق آپ نے فرمایا، اے علی، تجھ کو میرے ساتھ ایسے نسبت ہے جیسے حضرت ہارون کو موسیٰ علیہ السلام سے تھی، وہ ان کے بھائی تھے، تو بھی میرا بھائی ہے، لیکن ایک فرق حضرت ہارون کے اور موسیٰ کے درمیان جو چیز تھی وہ تیرے اور میرے مابین نہیں ہے، اس لیے کہ ہارون بھی اللہ کا پیغمبر تھا، لیکن تو میرا بھائی تو ہے لیکن پیغمبر نہیں، اس لیے کہ میرے بعد نبوت کے دروازے بند ہیں۔ اللہ کے حبیب نے کئی طرح سے اس بات کو کھولا۔ آپ نے فرمایا کہ دنیا میں میری مسجد نبوی دنیا میں سب سے آخری مسجد ہے۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں مدینے کے اندر، مدینے کی حدود میں وہ قائم ہونے والی سب سے پہلی مسجد ہے، لیکن آپ نے فرمایا یہ آخری مسجد ہے۔ یا مدینے کے قرب و جوار میں بستی جواسہ میں بھی ایک چھوٹی سی مسجد کی بنیاد مسجد نبوی سے پہلے ڈالی گئی، اگر اس کو بھی شمار کریں تو مسجد نبوی دوسری مسجد ہے، جبکہ آپ نے فرمایا میری مسجد آخری مسجد ہے۔ کیوں فرمایا؟ حالانکہ اس کے بعد یہ سرگودا والی مسجد اس کے بعد بنی، فیصل آباد کی مسجدیں بعد میں بنی، کراچی کی مسجدیں بعد میں بنی۔ اللہ کے نبی کی مسجد آخری مسجد ہو بھی نہیں سکتی، پھر آپ نے کیسے فرمایا کہ میری مسجد آخری مسجد ہے؟ تمام محدثین اس اشکال کا یہ جواب دیتے ہیں، اس کے معنی یہ ہیں یہ وہ آخری مسجد ہے جس کا سنگ بنیاد اللہ نے کسی پیغمبر کے ہاتھ سے رکھوایا ہے۔ اس کے بعد مسجدیں تو بنیں گی، سنگ بنیاد بھی رکھے جائیں گے، کسی کا سنگ بنیاد امام کعبہ آ کر رکھے گا، کسی کا مسجد نبوی کا امام آ کر رکھے گا، کسی کا شہر کا کوئی بڑا عالم آ کر رکھے گا، لیکن یہ مسجد آخری مسجد ہے جس کا سنگ بنیاد اللہ کے رسول نے رکھا۔ آپ کے بعد نہ کوئی رسول آئے گا، نہ کوئی نئی مسجد کا سنگ بنیاد رکھے گا، یہ آخری مسجد ہے۔ آپ نے کئی طریقوں سے اس بات کو کھولا۔ آپ نے یوں بھی فرمایا، آپ نے فرمایا دیگر انبیاء کی مثال اور اپنی مثال یوں دی کہ کسی نے اپنا گھر بنایا، مکمل کیا، خوبصورت بنایا، تزئین و آرائش کی، لیکن ایک اینٹ کی جگہ عمارت میں چھوڑ دی، ہر جگہ اینٹیں لگا دی، ایک اینٹ کی
جگہ چھوڑ دی، اس جگہ کو خالی رکھ دیا۔ لوگ آتے ہیں، دیکھتے جاتے ہیں، کہتے ہیں عمارت تو بڑی عالیشان ہے، لیکن یہ جو ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے، اگر یہاں بھی ایک اینٹ لگ جاتی تو یہ عمارت بالکل مکمل ہو جاتی۔ اللہ کے حبیب نے مثال دے کر کے فرمایا وہ اینٹ جو باقی تھی وہ اینٹ میں ہوں، میرے لگنے کے بعد اسلام کی، دین کی وہ عمارت بالکل مکمل ہو گئی۔ آپ میں سے جو بچے اسکولوں میں، کالجوں میں پڑھتے ہیں، خاص کر یہ جو میتھ کے، جیومیٹری کے جو طالب علم ہوتے ہیں، ان کے پاس ایک جیومیٹری باکس ہوتا ہے، اس میں ایک پرکار ہوتی ہے۔ پرکار کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس کے ایک کونے پر سوئی لگی ہوتی ہے، جو آپ پیپر پر یا جس جگہ پر آپ دائرہ بنانا چاہتے ہیں اس سوئی والے حصے کو اس جگہ پر پیوست کر دیتے ہیں، اور جو دوسرا حصہ ہوتا ہے اس میں شارپنر سے تراشی ہوئی ایک پینسل ہوتی ہے جس کو آپ پھنسا دیتے ہیں، پھر اس پرکار کو آپ گول گھماتے ہیں تو پینسل کے ذریعے وہ گول دائرہ لگ جاتا ہے۔ یہ پرکار تنگ بھی ہوتی ہے، پرکار کھلی بھی ہوتی ہے۔ اگر آپ دائرہ چھوٹا بناتے ہیں تو اس کو تنگ کر کے دائرہ لگاتے ہیں، چھوٹا دائرہ بنا، تھوڑا اور کھول دیں گے اس سے باہر بڑا دائرہ لگے، اور کھول دیں گے اور بڑا دائرہ لگے، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ پرکار کو فل سائز پر کھول دیں گے تو بڑا دائرہ لگ جائے گا۔ اب اس کے بعد اس پرکار سے مزید بڑا دائرہ آپ نہیں کھینچ سکتے۔ یہ جو پرکار کا سوئی والا حصہ ہے نا، یہ مرکزی نقطہ ہے جسے آپ توحید کہتے ہیں۔ یہ ہر پیغمبر کے دور میں ایک ہی رہا، کسی پیغمبر کے دور میں شرک جائز نہیں رہا، شرک ہر پیغمبر کے دور میں حرام رہا۔ یہ توحید کا نقطہ ہے مرکزی۔ وہ جو پینسل والا دائرہ ہے وہ شریعت کا دائرہ ہے، یہ چھوٹے سے بڑا، بڑے سے بڑا، بڑے سے بڑا ہوتا چلا گیا۔ کچھ آدم علیہ السلام کے وقت میں چھوٹا دائرہ بنا، دیگر انبیاء کے وقت میں یہ دائرہ بڑھتا گیا، حتیٰ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو مرکزی نقطہ وہی رہا۔ جب آپ کی باری آئی تو آپ وہ جو پینسل والا سرا ہے اس کو فل سائز پر اللہ نے کھولا اور شریعت کا ایک بڑا دائرہ بنا، اتنا بڑا دائرہ کہ جو قیامت تک محیط ہے، قیامت تک محیط ہے۔ اور اتنا بڑا دائرہ بنانے کے بعد جس کتاب دین کا ابتدائیہ، حرف اول، حرف آغاز اللہ نے آدم علیہ السلام کے نام سے لکھا تھا، اس کتاب دین کا تتمہ، تکملہ اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے لکھ کر اس کتاب دین کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا، اور اس کے ٹائٹل پر لکھ دیا تو علیکم نعمتی، آج کے دن میں نے اپنا دین تم پر مکمل فرما دیا، اپنی تمام تر نعمتوں کے دروازے بھی تم پر کھول لیے۔ اتممت علیکم نعمتی، اپنی نعمتیں بھی تم پر تمام کر دیں۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں نے بطور دین کے تمہارے لیے اسلام کو پسند کیا۔ شریعت کا بڑا سب سے آخری دائرہ کھولنے کے بعد اللہ نے یہ اعلان اس سے پہلے کبھی نہیں کیا، صرف اس وقت کیا کہ آج میں نے دین مکمل فرما دیا، قیامت تک کی ساری ضرورتیں میں نے پوری کر دی۔
یہ بھی اعلان فرما دیا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو بھی اسلام سے ہٹ کر دوسرا دین تلاش کرے گا، وہ کتنا خوبصورت کیوں نہ ہو، 8 کی بجائے 20 رکھتے ہیں کیوں نہ ہوں، 5000 کے اتنے نوٹ کی بجائے اتنا بڑا نوٹ کیوں نہ ہو، وہ کھوٹا ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو بھی اسلام کے علاوہ کوئی بھی دین لائے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ رب العالمین اس کو ہرگز قبول نہیں کرے گا، ہرگز قبول نہیں کرے گا۔ آپ نے اور انداز میں اس کو یوں واضح فرمایا، آپ نے فرمایا مجھ سے پہلے دنیا میں انبیاء آتے گئے، لوگوں کو دعوت دیتے گئے، ہر پیغمبر اپنی اپنی قوم کو دعوت دیتا تھا۔ فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، ہر پیغمبر اپنی اپنی قوم کو مخاطب کر کے کہتا میری قوم کے لوگوں اللہ کو پکارو، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی داتا و دستگیر نہیں۔ نمک حلالی کا راستہ صرف ایک ہے، اللہ تعبدوا الا اللہ، نمک حلالی کا ایک ہی راستہ ہے، تمہاری جبین نیاز اللہ کے سوا کسی کے در پہ جھکنے نہ پائے۔ لیکن جب رحمت عالم کی باری آئی، آپ نے یا معاشر قریش نہیں فرمایا، یا معاشر عرب نہیں فرمایا، یا عجم نہیں فرمایا، آپ کی جب باری آئی تو آپ نے پوری کی پوری انسانیت کو مخاطب کیا اور فرمایا یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے کائنات والو میں تم سب کی طرف اللہ رب العالمین کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ مجھے اللہ نے کسی ایک قوم کے لیے نہیں، پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ عالم کا اطلاق جہاں جہاں جس جس چیز پر ہوتا ہے، اللہ نے مجھے ہر اس عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ کی شریعت کے اس دائرے کو ایک لامتناہی سلسلہ بنا دیا جو قیامت تک جا کر آخری سرحد سے ٹکراتا ہے۔ کئی اعتبار سے آپ نے اشارے کیے، کئی اعتبار سے آپ نے کھولا، میں اللہ رب العالمین کا آخری پیغمبر ہوں۔ آپ نے یہ بھی فرمایا اللہ نے دیگر انبیاء پر مجھے کئی باتوں میں رب العالمین نے فضیلت عطا کی ہے، مجھے تو اللہ نے جوامع الکلم عطا کیے، جو دنیا کئی کئی صفحے کئی کئی ورق کالے کر کے بات سمجھاتی ہے، میں وہ بات 1-2 سطروں کے اندر سمجھا دیتا ہوں۔ جسے حالی نے کہا جو نکتہ وروں سے حل نہ ہوا، جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا، وہ راز کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں، وہ راز کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے جوامع الکلم عطا کیے گئے، مختصر بات میں کوزے کے اندر دریا کو بند کر دینے کا فن اللہ رب العالمین نے مجھے عطا کیا ہے۔ ایک فرمایا میرے لیے اللہ نے غنیمتوں کو حلال کر دیا، دیگر انبیاء پر ایسا نہیں تھا، اللہ نے مجھ پر غنیمتیں حلال کر دیں۔ مال غنیمت ہم استعمال کرتے ہیں،
مجاہدین میں بانٹتے اور تقسیم کرتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ میرے لیے پوری کی پورے خطہ ارض کو جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، پوری کی پوری زمین کو رب العالمین نے میرے لیے مسجد اور پاک بنا دیا، پاکیزہ بنا دیا۔ آپ نماز پڑھنے کے لیے عذر پیش نہیں کر سکتے، یا اللہ میں فلاں جگہ پر تھا، وہاں مسجد نہیں تھی، نماز کیسے پڑھتا؟ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، پوری کی پوری زمین میرے لیے رب العالمین نے مسجد اور پاک بنا دی۔ ایک اور بات اللہ کے رسول نے ایک اور اشارہ بھی دیا، مجھے بتلائیے مسجد ہندو بناتے ہیں، سکھ بناتے ہیں، یہودی بناتے ہیں یا مسلمان بناتے ہیں؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ نے میرے لیے پوری زمین مسجد بنا دی۔ اس میں ایک اشارہ ہے کہ مسلمانوں یہ پوری کی پوری زمین، اس پر استحقاق ہی مسلمانوں کا ہے، باقی کسی کا کوئی حق نہیں۔ جس کا ترجمہ اقبال نے یوں کیا، چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہیں ہم سب، سارا جہاں ہمارا۔ یہ اسی حدیث کا مفہوم ہے، جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اللہ نے ساری زمین میرے لیے پاکیزہ بنائی۔ پھر آپ نے فرمایا سب سے بڑا انعام اللہ نے مجھے یہ بھی دیا، نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، دشمن مجھ سے 1 مہینے کی مسافت جتنا دور ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالی میرا رعب، دبدبا، ڈر اور خوف اس کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ 1 مہینے کی مسافت جتنا دشمن دور ہوتا ہے اور میرا رعب اللہ اس کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ یہ چیز بھی اللہ نے اپنے حبیب کے علاوہ کسی اور پیغمبر کو عطا نہیں کی، یہ آپ کا خاصہ تھا۔ پھر آپ نے فرمایا لوگ انبیاء آتے رہے ایک ایک علاقے کی طرف، ایک ایک بستی کی طرف، ایک ایک قوم کی طرف، لیکن جب میری باری آئی تو اللہ رب العالمین نے ایک علاقہ، ایک بستی کے لیے نہیں بلکہ پوری کی پوری کائنات کے لیے بنائے۔ یہ سارے شواہد اللہ کے رسول نے اسی بات کے دیے کہ تکمیل دین بھی ہو چکی، دین مکمل ہو چکا، لوگوں کی ضرورتیں پوری ہو چکی، اللہ کی نعمتیں تمام ہو چکی، اب کسی رسول کے آنے کی ضرورت نہیں، اب یہ کام اللہ علماء سے لے گا۔ اور ساتھ میں آپ نے فرما دیا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث، انبیاء جو تبلیغ کیا کرتے تھے اب وہ کام اللہ رب العالمین علماء سے لے گا۔ آپ علماء سے جڑیے، علماء کی محفلیں اٹینڈ کیجئے، علماء کی صحبت میں بیٹھیے، علماء کو پہچانیے، علماء کی قدر کیجئے۔ نرے پیرے غیر مقلد اور غیر مہذب، غیر مؤدب بن کر زندگی مت گزاریے۔ غیر مقلد میں اور بد تہذیب میں فرق ہوتا ہے، اس فرق کو آپ سمجھیے۔ عالم کا احترام الگ ہوتا ہے، عالم کی تقلید الگ ہوتی ہے۔ تقلید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ عالم میں اس کا احترام کرتا ہوں، لیکن ساتھ میں اتنا احترام کرتا ہوں یہ قرآن کے خلاف کہے، حدیث کے خلاف کہے، کسی کے بھی خلاف کہے، اور مجھے پتا بھی ہو کہ یہ بات قرآن حدیث کے خلاف ہے، لیکن میں پھر بھی مانوں گا چونکہ میں اس کا احترام کرتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تو اللہ کے رسول کا، اللہ کا، قرآن کا، حدیث کا احترام نہیں کرتا، تیرے عالم کا احترام تیرے دل میں زیادہ ہے؟ نہیں، اللہ اور اس کے رسول کا احترام فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن وہ ہوتے ہیں جو سب سے زیادہ محبت ان کے دلوں میں اللہ کی، اللہ پر غالب محبت کسی کی نہ ہو۔ یہ جو شیخوں کی محبت دلوں میں اور سینوں میں سجائے پھرتے ہیں، دل کے آئینہ میں ہے تصویر یار،
جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، ہم نے تیرے ملنے کی ترکیب یہ سوچی ہے، دل میں ہی بنا لیں گے چھوٹا سا صنم خانہ، دل میں ہی بنا لیں گے چھوٹا سا صنم خانہ۔ اللہ رب العالمین کے بارے میں پھر اقبال نے یہی بات کہی، ارے دلوں میں بت سجانے والوں، جب تم سجدہ کرتے ہو وہاں سے تمہیں کچھ نہیں ملتا، کیوں؟ کبھی سر بہ سجدہ ہوا جو میں تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ پہلے دل کی کٹیا کو صنم خانوں سے پاک کیجیے، بتوں اور پتھروں سے پاک کیجیے، شیخوں اور ان کی ایسی محبت جو اللہ پر غالب ہے اس کو پاک کیجیے۔ بت کی کئی قسمیں ہیں، بت صرف پتھر کے نہیں ہوتے، آپ جس کو بھی ٹوٹ کے چاہتے ہیں ایسا ٹوٹ کے چاہتے ہیں اللہ کی محبت پر غالب، اس کے دین پر غالب، اس کے رسول پر غالب، تو پھر آپ کے پلے کچھ نہیں رہے۔ میرے بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منصب ہے وہ آپ ہمیں دے کے گئے ہیں، دین ہمیں پہنچا کے گئے ہیں اور اللہ کو گواہ بنا کر گئے ہیں۔ جب آپ نے صحابہ سے پوچھا کیا میں نے تم تک اللہ کا دین پہنچا دیا؟ صحابہ نے کہا ہاں۔ اب اس پر ایک اشکال ہو سکتا تھا کہ صحابہ کو کیا پتہ کتنا اترا تھا اور آپ نے کتنا پہنچایا؟ صحابہ نے تو ہاں کہنی تھی، ان کو کیا پتہ اترا کتنا تھا اور آپ نے دیا کتنا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ نے گواہی دی، آپ نے نظر آسمان کی طرف اٹھائی۔ آسمان کی طرف کیوں دیکھا؟ اس لیے کہ دین اتارنے والا نیچے ہر جگہ نہیں ہوتا، وہ کدھر ہے؟ اوپر عرش معلی پر، ساتوں آسمانوں سے اوپر، الرحمن علی العرش استوی۔ اوپر دیکھا اور انگلی اٹھائی، کہا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہ گواہ ہو جا، گواہ ہو جا، گواہ ہو جا، میں نے تیرے بندوں تک تیرا دین پہنچا دیا۔ اور یہ جو عقیدہ ختم نبوت ہے یہ اسی دین کا ایک حصہ نہیں، اساس ہے۔ جیسے توحید اساس ہے، عقیدہ ختم نبوت بھی اسی طرح کی ایک اساس ہے۔ اور دنیا میں یقین مانیے اہل حدیث کے سوا، اہل حدیث کے سوا دنیا کا کوئی مسلک عقیدہ توحید کی من و عن اخلاص کے ساتھ دعوت دے ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ ہر مسلک کہیں نہ کہیں رسول کے بعد کسی سے اٹکا ہوا ہے، کہیں نہ کہیں رسول کے ساتھ، رسول کے بعد کسی سے اٹکا ہوا ہے، کوئی اپنے شیخ سے، کوئی اپنے امام سے، کوئی اپنے پیر سے، کوئی چشتی سے، کوئی قادری سے، کوئی سہروردی سے، کوئی نقشبندی سے، کوئی دھڑے بندی سے، ہر طرح سے لوگ چپکے ہوئے ہیں رسول کے بعد۔ ایک اہل حدیث دنیا میں واحد مسلک، یقین مانیے اگر اہل حدیثوں کو مسجد میں کھڑا کر کے قرآن اٹھا کر اگر کوئی قسم دلائے کہ تم بولو کہ تمہارا مسلک صحیح ہے، اہل حدیث قسم کھائے گا، اللہ کے گھر میں کھائے گا، قرآن پہ ہاتھ رکھ کر کھائے گا، اس لیے کہ اس کا مسلک صحیح ہے، قرآن و سنت کے باہر نہیں۔ اہل حدیث کے علاوہ قسماً ایسا کوئی نہیں کہہ سکتا۔ کیوں؟ لوگ تو کہتے ہیں مذہبنا ثواب یحتمل الخطا، ہمارا مذہب سچا ضرور ہے لیکن اس کے غلط ہونے کا احتمال اور امکان بھی ہے، ہو سکتا ہے خطا بھی ہو۔ مذہب ہمارا صحیح ہے لیکن غلط ہونے کا امکان بھی ہے۔ ومذہب المخالف، اور جو مخالف کا مذہب ہے وہ غلط ہے لیکن یحتمل الصواب، اس کے صحیح ہونے کا امکان بھی ہے۔ یہ اہل حدیث کا عقیدہ نہیں ہے، یہ شک ہے
اور شک جہاں آتا ہے ایمان نکل جاتا ہے۔ آج کی اس کانفرنس سے ہماری ایک ہی دعوت ہے، عقیدہ ختم نبوت کی روشنی میں ہماری ایک ہی دعوت ہے، سارے رشتے توڑ دو، رسول اللہ سے رشتہ جوڑ دو۔ چھڑ غیر نبی دی یاری نو، آ پکڑ رسول غفاری نو، چھڑ غیر نبی دی یاری نو، آ پکڑ رسول غفاری نو، او پیر تمامی پیران دا بھی ہے سردار امیران دا، رہبر کل فقیران دا کر اس دی تابعداری نو، چھڑ غیر نبی دی یاری نو، آ پکڑ رسول غفاری نو، جد دوزخ دا در کھولن گے، پہ نبیاں دے دل ڈولن گے، تد نبی محمد بولن گے، تو بخشی امت ساری نو، چھڑ غیر نبی دی یاری نو، آ پکڑ رسول غفاری نو، ساڈا پیر محمد جیڑا آمنا دلال وے، تیرا بھی کوئی ہے تے ایسا مینوں بھی وکھال وے۔ السلام علیکم۔ یہ تھے ہمارے کراچی سے آنے والے قاری خلیل الرحمن جاوید صاحب، اللہ تعالیٰ ان کے بیان میں برکت فرمائے۔ ختم نبوت کے اوپر نکتے بیان کر رہے تھے۔ وہ دانائے سبل ختم الرسل تاجدار انبیاء، وادی فاراں کو جس نے بخشا فروغ وادی سینا۔ ڈاکٹر حافظ عبدالکریم صاحب سے پہلے فلسطین کے لیے مذمتی قرارداد کے لیے امیر شہر بزرگوار عرفان اللہ ثنائی صاحب تشریف لائیں گے۔ اس کے بعد فلسطین کے لیے جماعت اہل حدیث سرگودا کی طرف سے تعاون چیک کی صورت میں جناب سینیٹر صاحب کے حوالے کیا جائے گا، اور اس کے بعد یہ 1-2 منٹ کی کارروائی ہے، جناب سینیٹر صاحب کا خطاب شروع ہو جائے گا۔ تو تشریف لاتے ہیں سٹی سرگودا کے امیر جناب عرفان اللہ ثنائی صاحب حفظہ اللہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلسطینی بھائیوں پر، مسلمانوں پر بدترین ظلم تاریخ کا ڈھایا جا رہا ہے۔ غزہ کے علاقے کھنڈرات بن رہے ہیں، ماؤں کی گودیں اجڑ رہی ہیں، بچے شہید کیے جا رہے ہیں، اور اس بے رحم دنیا نے عجیب طریقے سے